اکتوبر 1917 میں ایک مسافر بردار جہاز بحر اوقیانوس کو عبور کرتے ہوئے نیو یارک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس میں سینکڑوں اطالوی مہاجر سوار تھے، مرد، عورتیں اور بچے، جو اپنے ساتھ چھوٹے سے سامان اور بے شمار خواب لے کر جا رہے تھے۔ انہی میں 28 سالہ بڑئی انطونیو روسو بھی تھا، جو اپنی صرف 5 سالہ بیٹی ماریا کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ انطونیو پہلے ہی تقریباً سب کچھ کھو چکا تھا۔ 2 سال قبل اس کی بیوی بچے کو جنم دیتے ہوئے وفات پا گئی تھی، اور اب اس کے پاس صرف اس کی ننھی اور انتہائی کمزور بیٹی اس کے ساتھ جو سفر کر رہی تھی، اور وہی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ امریکہ اس کے لیے آخری امید تھا، غربت سے نکلنے کا راستہ اور اپنی بیٹی کو وہ مستقبل دینے کا خواب جو اٹلی اب نہیں دے سکتا تھا۔ اس صبح تقریباً 2 بجے سمندر نے اچانک رنگ بدل لیا۔ ایک شدید طوفان نے جہاز کو بے رحمی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دیو ہیکل لہریں ڈیک سے ٹکرائیں اور پانی تیزی سے نچلے حصوں میں داخل ہونے لگا، جہاں 3rd کلاس کے مسافر سو رہے تھے، اور جہاز انتہائی خطرناک حد تک جھکنے لگا تھا۔ ہر طرف خوف پھیل گیا، تنگ راہداریوں میں چیخیں گونجنے لگیں، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے گرتے، ٹھوکریں کھاتے، سیڑھیوں تک پہنچنے کی بے چین کوشش میں تھے۔ انطونیو ٹھنڈے پانی کے شدید جھٹکے سے جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً ماریا کو بستر سے اٹھایا اور اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ اسے اس بڑھتے ہوئے پانی سے اوپر رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے وہ ہجوم کے خلاف آگے بڑھا، جسموں سے لڑتے ہوئے، خوف سے لڑتے ہوئے، وقت سے لڑتے ہوئے، مگر ہر چیز آج اس کے خلاف تھی۔ پانی بہت تیزی سے بھر رہا تھا اور جہاز بہت زیادہ جھک چکا تھا، اور یہ راستہ اب کئی میل کا راستہ لگ رہا تھا۔ چند لمحوں میں جو صدیوں جیسے محسوس ہو رہے تھے، انطونیو کو ایک ناقابل تردید حقیقت کا احساس ہو گیا: وہ کشتیوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جیسے جیسے سمندر کا پانی جہاز میں بھر رہا تھا، انطونیو کو ایک تنگ سا راستہ ملا، ایک چھوٹا سا سوراخ جو صرف ایک بچے کے لیے کافی تھا، لیکن کسی بڑے انسان کی گزرنے کی وہاں سے کسی طور پہ کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے اس پار صرف اندھیرا تھا، درمیان میں برف جیسا ٹھنڈا پانی، اور کہیں بہت دور مدھم سی ریسکیو لائٹس اس کو نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ ماریا اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ بابا، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ انطونیو کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں بیٹا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تم بہادر بیٹی ہو نا میری۔ ماریا نے زور سے اس کی گردن پکڑ لی کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی بابا، میں ڈر رہی ہوں، بہت ڈر رہی ہوں۔ انطونیو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھکا، اس نے ماریا کے ماتھے کو بار بار چوما، جیسے ہر بوسہ آخری ہو۔ سنو میری بیٹی، سنو میری جان، تمہیں جانا ہوگا۔ نہیں بابا، آپ بھی ساتھ آئیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، میں ڈوب جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ ماریا چیخنے لگی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے باپ کے کپڑوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اور انطونیو اب خود بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم رک گئیں تو ہم دونوں ڈوب جائیں گے بیٹا۔ ماریا نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا کہ لیکن بابا، اگر میں بچ بھی گئی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ مجھے کون کھانا دے گا؟ مجھے کپڑے کون پہنائے گا؟ اور میرے بالوں کو کون سنوارے گا؟ میرا خیال کون رکھے گا بابا؟ آپ ہی تو ہیں جو میری پوری دنیا ہے، میرے پاس آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر انطونیو ٹوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے ماریا کو اپنے سینے سے لگایا زور سے، جیسے وقت کو روک لینا چاہتا ہو۔ تمہاری دنیا ختم نہیں ہوگی بیٹی، تم زندہ رہو گی، تم بڑی ہوگی، تم خوش ہوگی، تم پھلو گی پھولو گی، اور تمہارا باپ تمہیں آسمانوں سے دیکھتا رہے گا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ اس کے آنسو ماریا کے گالوں پر گر رہے تھے۔ یہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں بیٹی، یہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں میری جان، صرف تمہارے لیے۔ ماریا چیخ رہی تھی، بابا پلیز مت کریں، میں نہیں جانا چاہتی، مجھے مت چھوڑیں، مجھے باہر مت دھکا دیں۔ پانی اب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ انطونیو نے آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہمت جمع کی۔ اسے احساس ہو چلا تھا کہ شاید وہ اپنی بیٹی کو اس دنیا میں آخری بار دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور اسے تنگ راستے کی طرف اٹھایا۔ ماریا چیخی، بابا، اور انطونیو نے مضبوطی سے
انطونیو نے مضبوطی سے اسے دھکیلا اور کہا کہ روشنی کی طرف تیرنا بیٹا، جہاز آ رہے ہیں، چیخنا چلانا اور انہیں بتانا کہ تم یہاں ہو۔ اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ماریا بچ تو گئی لیکن انطونیو نہیں بچ سکا۔ وہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ سالوں تک وہ ننھی ماریا یہی سمجھتی رہی کہ اس کے والد نے اسے اس ہنگامے میں چھوڑ دیا تھا، شاید غربت سے تنگ ہو کر، شاید بوجھ سمجھ کر، اور یہ سوچ کر اس کے اندر ایک خلا بن گیا، ایک زخم جو دہائیوں تک نہیں بھرا، لیکن کئی سالوں بعد جب اس کی سوچ نے عمر کی سیڑھیاں چڑھی تو اسے سچ کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کے والد نے اسے چھوڑا نہیں تھا، وہ پیچھے رہ گیا تھا کہ تاکہ وہ اپنی بیٹی کو بچا سکے، تاکہ اس کی بیٹی زندہ رہ سکے۔ ماریا 92 سال زندہ رہی، لیکن اس ایک لمحے کا بوجھ اس کے ساتھ رہا، کیونکہ کبھی کبھی ہیروئزم کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی محبت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ یوٹیوب پر لفظ میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت ٹاپ سٹوریز، نیوز ہیڈ لائنز اور تجزیے ملتے رہیں۔